آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جن کو تفصیل القرآن اور مفصل قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے نام کی بنائی گئی مسجد یہ طائف کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے، جس طرح حرم کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ مسجد سامنے مسجد ہے مردوں کے لیے، اس کے ساتھ عورتوں کے لیے مسجد۔ اگر پانی ہوا، وضو آپ نے کر لیا، تو یہاں آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام سے نوافل ادا کریں گے۔ کس نام سے؟ تحیۃ المسجد کے نام سے۔ یہ سامنے وہ لائبریری ہے جس کے اندر آج سے 1400 سال پہلے لکھے ہوئے قرآن مجید کے کچھ نشانات موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ جو دیوار ہے وہ عبداللہ بن عباس اور ان کے 2 صاحبزادوں کی قبر مبارک جسے مقبرہ کہتے ہیں، وہاں باہر کھڑے ہو کر آپ نے فاتحہ خوانی۔ اور یہ پیچھے آپ کی جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ثقیف قبیلے کے سرداروں سے ملاقات کی۔ سرداروں کے نام میں نے بتائے تھے، کسی کو یاد ہے؟ عبد الیل، مسعود اور حبیب، جو 3 سرداروں سے آ کر ملاقات۔ یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ 25 منٹ بعد آپ نے گاڑی، ابھی 15 منٹ ہو رہے ہیں، 40 منٹ تک 40 سے 45 منٹ پر آپ نے گاڑی میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل درپیش ہے، اگر کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، میں پہلے تو یہیں ہوں گا، ورنہ گاڑی ہماری جہاں کھڑی ہے اسی جگہ پر موجود ہے۔ آپ نے 11:40 سے 45 منٹ پہ گاڑی میں ہونا ہے۔ اب لوگ زور ہم میقات میں پڑھیں گے، زور کا وقت نہیں ہے، ابھی زوال کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مردوں کے لیے واش روم یہ ہے، عورتوں کے لیے وہ سامنے بنے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا روضہ مبارک، اس یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے سائڈ میں ہے، یہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ بے ادبی کرتے تھے، اسی لیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زمانے سے بنا ہوا ہے، یہ چاروں طرف سے کورڈ کر دیا گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ زیارت ہم لوگ آقا سے فرمایا، آقا آپ سچے دین سچا تو عبادات جھوٹ چھپا کر کیوں کی جاتا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ مسجد علی المرتضیٰ آپ لوگوں کے لیفٹ ہینڈ سائڈ، یہ عثمانیہ دور میں بنائی گئی تھی۔ کس دور میں؟ سلطنت عثمانیہ میں، اور صوفیوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ یہ مسجد آج بھی اپنی اسی حالت میں قائم ہے۔ اس مسجد کو تقریباً 100 سال ہو چکی ہے۔ جن 2 پہاڑوں کا ذکر کیا گیا تھا، ایک پہاڑ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر شروع ہو چکا ہے۔ جن 2 پہاڑوں کا ذکر میرے خیال میں نے بیان کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الکوہ اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما رہے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آقا آپ ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے بد دعا کریں۔ قربان جائیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو دعا کے لیے۔ حضرت کرام اس وقت آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں جتنا بھی حصہ شروع ہوگا، رائٹ ہینڈ سائڈ پر آئیں گے، جتنا بھی حصہ شروع ہے یہ انگوروں کے باغ کا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ کس کا حصہ؟ تھوڑا سا اونچا بولا کریں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کس کا حصہ شروع ہو چکا ہے؟ انگوروں کے باغ کا۔ انگوروں کے باغ میں کس نے آ کر تشریف فرمائی اور یہاں کس کو کلمہ پڑھایا گیا؟ یہ بیان میں نے کیا ہے، یاد نہیں ہونا کیونکہ کافی حاجی نیند کی حالت میں تھے۔ یہ انگوروں کا باغ اتبا اور شیبہ کا تھا۔ اس کے سردار کون تھے؟ اتبا اور شیبہ۔ یہ معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے جانی دشمن تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آ کر تشریف فرمائی زخمی حالت میں، تو سردار اتبا نے اپنے غلام عداس کو بلایا اور بولا جو شخص وہاں بیٹھا ہے اسے جا کر انگور پیش کرو۔ عداس غلام تھا، عداس نے انگوروں کا گوشہ لیا، انگور کی بیل سے انگور لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس ٹائم عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جب انگور پیش کر رہے تھے۔ جب انگور پیش کیا اس ٹائم کیا ہوا تھا؟ اسلام قبول
نہیں کیا تھا. جب انگور پیش کیے آقا نے, یہ آپ لوگوں کے سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے, تسلی سے زیارت کریں اس مسجد کو. مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ درخت دیکھیں, یہ اناروں پہ درخت ہے جو آج بھی اس باغ کے اندر قائم ہے. آج سے 3 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہاں کچھ انگوروں کی بیلیں باقی تھیں جن کو 3 سال پہلے ختم کیا گیا ہے اور سبزیاں کاشت کی گئی ہیں. ورنہ آج سے 3 سال پیچھے چلے جائیں یعنی کہ 21-22 میں تو یہاں انگوروں کی بیلیں قائم تھیں. وہ ہماری اپنی آنکھوں کا دیکھا ہے. جب ختم کیا گیا, اب جس طرح موسم بڑھتی جائے گی, اناروں کی موسم آتی جائے گی, ان درختوں کے اوپر انار اسی طرح اپنی حالت میں آنا یعنی کہ لگنا شروع ہو جائیں گے. یہ انگوروں کا باغ اور مسجد عداس ہے. یہ جو مسجد تعمیر کی گئی ہے اس کے ارد گرد جتنے بھی پاس جگہ ہے, جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب تشریف فرمائی تھی, جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد عبداللہ بن عباس سے روانہ ہوئے تھے, چلے تھے, اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آواز اور ہمارا لڑکوں کو لگایا گیا, جن لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ پتھروں کے ساتھ گھیراؤ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لو روحان ہو گیا. آپ کے نیل مبارک کہتے ہیں جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون مبارک کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیا. اگر زمین پر ایک بھی قطرہ گر جاتا تو معاذ اللہ آج ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہوتا ہے, نہ جانے ہم ہوتے یا نہ ہوتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبانہ علم رکھتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا. اپنے نیل مبارک خون سے بھر گئے. جب حضرت عطاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھی تو عطاس نے پوچھا آپ سے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. یہاں کے لوگ تو اتنے ظالم ہیں, نہ تو وہ رحمان کو مانتے ہیں اور نہ ہی رحیم کو. رحمان کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ رحمان اور رحیم, ان دونوں کو نہیں مانتے. آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں محمد مکہ المکرمہ سے آیا ہوں. کس کی خاطر تشریف لے کر آیا ہوں؟ دین اور اسلام کی. تو حضرات کرام, مسجد رسول کی ہم لوگوں نے زیارت جو کرنی ہے وہ گاڑی سے نیچے اتر کر کرتے ہیں. آپ سے اپنی کوشش یہ کرنی ہے, میرے ساتھ چلنا ہے, میرے ساتھ واپس آنا ہے. اپنا سامان جو ہے وہ گاڑی کے اندر رکھ دیں, اور خدارا سب سے گزارش ہے آپ جس تو اس وقت ہم لوگ جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ کو مسجد رسول اور مسجد الکوہ کہتے ہیں. الکوہ کا مطلب اپنی کونی مبارک سے ٹیک لگانا. سب کو آواز آ رہی ہے جی؟ کوہ کا مطلب میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ آواز آ رہی ہے, نہیں کیونکہ آواز کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم لوگ جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ کو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد کوہ کہتے ہیں. مسجد کوہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کونی مبارک اور پشت مبارک سے ٹیک لگائی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کونی مبارک اور پشت مبارک سے جس پتھر سے ٹیک لگائی تھی وہ پتھر موم کا ہو گیا تھا. کس چیز کا ہو گیا تھا؟ اس پتھر کا کلر بے شک 2 رنگ کا ہے, اس پر خون کے نشانات کسی بھی کتاب میں شامل نہیں ہیں. جہاں کا حضرات کہتے ہیں کہ یہ خون کے نشانات ہیں تو یہ بات کسی بھی کتاب میں ثابت نہیں ہے. جب یہاں آرام فرما رہے تھے تو معاذ اللہ طائف کے لوگوں نے وہ پتھر گرایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو دیکھا اور ارشاد فرمایا اے پتھر اگر اللہ کی رضا سے آ رہا ہے تو نیچے آ جا, اگر طائف کے لوگوں نے پھینکا ہے تو وہیں رک جا. تو یہ پتھر آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے, جس کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. اس کو پتھر معلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پتھر معلق. یہ بڑے والا پتھر جس کے دیکھیں نشانی سب سے بڑی کیا ہے اس کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے گئے ہیں. یہ جو 2 پتھر رکھے گئے ہیں آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے, یہ پتھر بعد میں رکھے گئے ہیں. یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ یہ لوہے کی تار لگائی گئی ہے.
हजादे कराम क्या करते थे, उस पत्थर की चाहत की वजह से ऊपर चले जाते थे कि उस पत्थर को हम बोसा दें या कुछ करें। अगर किसी ने हाथ लगाया, खुदा ना खास्ता पत्थर नीचे गिर गया, जिस वजह से नीचे 2 पत्थर लगाए गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आराम फरमा रहे थे तो उन 2 पहाड़ों का फरिश्ता, एक पहाड़ आपकी तरफ, दूसरा पहाड़ इन तरफ है। ये वो 2 पहाड़ हैं जहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों का फरिश्ता नाजिल हुआ और आका से फरमाया आप हाथ उठाएं, इनके लिए बद्दुआ करें। कुर्बान जाएं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका ने जब हाथ उठाए तो दुआ के लिए, आका ने फरमाया ये ना सही, इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ज़रूर ईमान लाएंगी, मुझे इनकी आने वाली नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। इनकी नस्ल से मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, जिन्होंने 17 साल की उम्र में हिंद सिंध मुल्तान तक फतेह की। ये वो बनु सकीफ कबीले की बस्ती है। ये कच्ची बस्ती आज भी कायम है। कौन सी बस्ती? बनु सकीफ कबीले की बस्ती। और इस तरफ देखें, वो पत्थर है जहाँ आका ने खड़े होकर दुआ मांगी थी। ये सामने वाला। सबको तफसीलात समझ आ गई? अब सबने क्या करना है, मस्जिद के दरवाजे पे 2-2 करके सबने जियारत करनी है। कॉर्नर के अंदर पत्थर पड़ा है, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर, आधा मस्जिद के अंदर है, आधा बाहर है। उसकी जियारत करेंगे, फिर हम लोग गाड़ी में चलेंगे। हर चीज मैंने दोबारा तफसीलात अब बंद करने से ये वो पत्थर है, देखो आधा मस्जिद में आधा बाहर है। वो उधर कोने में दिख रहा है। अच्छा, इधर से यही टेल लगे इन्हें बैठे नहीं। कौन वाला पत्थर है? उधर इधर कौन है? नहीं, नमाज पढ़ा रहे, देखा तो कब वाले पत्थर पर भाई नमाज के दरवाजे ये जो आप लोग घर देख रहे हैं, ये उस ज़माने के घर है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के घर हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी भी ये मौजूद हैं तैफ में। और ये अब थोड़े बहुत बचे हैं क्योंकि मोस्टली ये सब टूट चुके हैं, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे आप सामने वो पहाड़ देख रहे हैं, एक इस साइड में पहाड़ देख रहे होंगे, उसके जस्ट नीचे साइड में आप देख रहे होंगे मस्जिद रसूल, जो अभी आपने आपको दिखाया था। इसी के जस्ट बगल में ये पहाड़ है, यहीं पर जो है सारे सहाबा रहते थे और ये तैफ में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उस कबीले के निशानात आज भी बाकी हैं। ये कच्ची दीवारें देखती हुई आपको नजर आएंगी, जो उसी दौर की है। सीढ़ियों पे जाने दो। आज की हमारी तारीफ की ज़ियारत का सिलसिला मुकम्मल हो रहा है। सबसे पहली ज़ियारत हमने की हज़रत सैयद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ादा भाई थे, यानी चचा का बेटे। उनको तफसीलुल कुरान और फसील कुरान में कहा जाता है। आपके नाम की बनाई गई मस्जिद जो ताइफ की सबसे बड़ी मस्जिद है। आपकी रिहाइश का और दर्जगाह तो दिखाने का मौका नहीं मिला, वरना उसकी भी ज़ियारत करते। जब हमने गाड़ी क्रॉस किया, जहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ कच्चे मकानात थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात कर रहा हूँ, उस जगह के ऊपर जो कच्चे मकानात थे दीवार के अंदर, और अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिहाइश का। उसके बाद हमारी जो ज़ियारत हुई एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद अली उल मुर्तज़ा, इसको मस्जिद मदहून भी कहते हैं। एक मीनार वाली मस्जिद एक नाम, मस्जिद अली उल मुर्तज़ा दूसरा नाम, मस्जिद मदहून तीसरा नाम। ज़ियारतें सिर्फ 4 हैं। कितनी ज़ियारतें हैं? 4। अगर इनकी शाखें अलग-अलग आपको बताई जाए तो ये काफी सारी बन जाती है, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो सही और हकीकत सच बताना है, ना कि झूठ पर मबनी हर चीज बताई जाए। ताइफ की जो मेन ज़ियारतें हैं उनको 4 ही काउंट किया जाएगा। पहली ज़ियारत हज़रत सैयद अब्दुल्ला बिन अब्बास, दूसरी मस्जिद अली उल मुर्तज़ा, तीसरी अंगूरों का बाग मस्जिद अतास, चौथी मस्जिद रसूल और मस्जिद कुफा। अब मैं इनके नाम आपको बताता हूँ। मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थी उसके साथ क्या था? महासरा, जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारों से मुलाकात की।
اس کے بعد مقبرہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادوں کی قبر مبارک ہے. 3 جگہ. چوتھی جگہ کون سی؟ لائبریری. 5ویں جگہ آپ کی رہائش گاہ. 5 ہو گئی. لیکن زیارت وہ ایک ہی ہے, اس کے شاخ بنے ہوئے ہیں, الگ الگ ان کے نام ہیں. جس طرح مسجد علی المرتضیٰ ہے, اس کو ایک مینار والی مسجد مسجد مدہون بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسجد مدہون, ایک مینار والی مسجد علی المرتضیٰ. یہ عثمانیہ دور میں بنائی گئی تھی اور صوفیوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی. اس کے بعد عبداللہ کا باغ, مسجد عداس, مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد کو بنو ثقیف قبیلے کی بستی اور پتھر ملک اور پہاڑوں کی, یہ تمام زیارت تمام حجاج کرام نے کی. میں دعا کروں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں آپ کی زیارت قبول مقبول فرمائے. اور آپ کچھ جنرل نالج ہے, آپ کے دائیں اور بائیں کی طرف دیکھیں. یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان پہاڑوں سے آج سے 30 سے 35 سال پیچھے چلے جائیں تو ان پہاڑوں سے چشمے نکلتے تھے. کیا نکلتے تھے؟ چشمہ, پانی, یعنی کہ پانی نکلتا تھا. آپ کے لیفٹ سائڈ پر جو پہاڑ ہے, اس کی بیک سائڈ پر وادی نعمان موجود ہے. ان پہاڑوں کا پانی, چشموں کا پانی وادی نعمان سے ہوتا ہوا سیدھا جاتا تھا زبیدہ نہر میں. یہ قیمتی بات نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں, کچھ یاد رہے نہ رہے وہ آپ کی قسمت, لیکن میں بتا تو رہا ہوں کیونکہ ان چیزوں کو یاد رکھنا انسان کے لیے آسان تو نہیں ہے کہ ہم کن کن جگہ پر گئے تھے. ان چشموں کا پانی وادی نعمان سے ہوتا اور کہاں جاتا تھا؟ زبیدہ نہر کے اندر. زبیدہ نہر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میدان عرفات سے, جہاں حجاج کرام تمام حجاج کرام جمع ہوتے ہیں حج کے خطبے کے لیے. تو حجاج کرام اب آپ لوگوں کے رائٹ ہینڈ سائڈ میں جتنا بھی حصہ شروع ہو گیا ہے, یہ کچھ آرمی کی رہائش گاہوں کا سیکٹر ہے, ساتھ ہی یہ ہاسپٹل ہے, اس کو متشفہ بولتے ہیں. یہ یہاں کا جو کنگ تھا, کنگ عبدالعزیز, ان کے نام کا یہ ہاسپٹل ہے. آگے جیسے جائیں گے آگے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے, یعنی کہ سمندر کے پانی کو پینے کے پانی میں کنورٹ کیا جاتا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی زندگی میں موقع ملے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں, نہ جانے ہماری زندگی کا دھاگا کب ختم ہو جائے. یہ تو کسی کو نہیں پتا نا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا. تو اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت سے اپنے اپنے مقامات پر لے کر جانے جائے, آمین. حجاج کرام ایک چیز کی گزارش ہے, سب سے عرض کی ہے, ماشاءاللہ نماز سب پڑھتے ہیں, بعض اوقات ہماری نماز رہ جاتی ہے, ہم سے غفلت ہوتی ہے. کوشش کیا کرنی ہے پہلے تو بعد جماعت پڑھنی ہے ہم نے نماز. اگر نماز رہ گئی ہے تو قضا پڑھے, لیکن ایک چیز کا دل میں تہیہ ضرور کریں, کیا رب کریم مجھے کسی چیز سے نواز یا نہ نواز, مجھے دولت دنیا داری کی چیزوں سے نہیں, مجھے صرف فکر ہونی چاہیے تو نماز کی فکر ہونی چاہیے. جو فکر نماز کی ہمیں لگ گئی کہ یہ نماز میری کیوں رہی ہے, تو دیکھیں پھر دل کو سکون کتنا ملتا ہے. جب انسان پر مشکل آتی ہے سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا صبر بلند بناتا ہے, رب کریم بناتے ہیں. صرف انسان ایک ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ پاک کی میری مشکل آسان فرما, چاہے دنیا سب چھوڑ جائے لیکن رب کریم اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. تو ہمیں کیا کریں؟